24 اور 26 کے درمیان کیا ہوا، 26 کی رات کو کیا ہوا، یہ ڈیفائن کر رہا ہے پاکستان کی سیاست کا رخ، پاکستان کی ریاست، پاکستان کے اداروں، پاکستان کی موجودہ حکومت کے بارے میں بین الاقوامی طور پر یہ بیانیہ بنایا گیا ہے، جس کے اوپر EU کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے، واشنگٹن سے سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے، برطانوی پارلیمنٹیرینز نے سٹیٹمنٹ دی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سٹیٹمنٹ اس کے اوپر جاری کی ہے کہ یہاں پر تو قتل عام ہوا۔ اگر واقعتاً ہوا ہے تو بہت ہی خطرناک بات ہے، جنہوں نے کیا ہے ان کو الٹا لٹکانا چاہیے قانونی طور پر، لیکن اگر نہیں ہوا ہے تو پھر ان کا کیا کرنا چاہیے جنہوں نے کہا ہے یہ ہوا ہے، ہم کیسے ثابت کریں کہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے؟ رپورٹرز ہمارے پاس موجود ہے، سما نے اس کے اوپر ایک خصوصی رپورٹ کی ہے جس کو بنیاد بنا کے ہم نے آج کا پروگرام ترتیب دیا ہے۔ اب آ جائیں جی عینی شاہدین والے زاویے کے اوپر، تو جو ہمیں اپنی رپورٹنگ کی جگہوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہاں پر دوبارہ بھی جا کے رپورٹنگ کرتے ہیں۔ اس دن، اس رات کو آپ کے ذہن میں یا خیال میں یا کیمرے کی آنکھ سے یا اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا جس سے آپ کو پتہ چلا ہو کہ یہاں پر بڑا ہنگامہ، کچھ نشانات موجود ہیں؟ شیلنگ چل رہی تھی دونوں طرف اور بہت بڑی تعداد میں لوگ نہیں تھے ڈی چوک پر، بہت بڑی تعداد میں رینجرز میں نے دیکھے، کیونکہ میرے آفس کی بلڈنگ سے نظر آ رہا تھا، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں۔ آپ نے کیا دیکھا جو آپریشن کے بعد؟ اچھا سر، آپریشن کے بعد جب دیکھا نا تو وہاں پہ پتھر بہت زیادہ تھے۔ اگر دوسری طرف سے گولیاں چل رہی ہیں، انہوں نے پتھر تو نہیں مارے ہوں گے۔ جس جگہ پہ ان کی گاڑیاں تھی، گاڑیاں ٹوٹی، پتھر بہت بڑی، مطلب وہ تو وی کین امیجن کہ ظاہر پتھراؤ ہو رہا ہے، شیلنگ ہو رہی ہے تو شیل بھی پڑے ہوں گے، پتھر پڑے ہوں گے، لیکن یہ تو وہ جگہ تھی جہاں پہ قتل عام کی ہم اس وقوعے میں قتل عام تلاش کر رہے ہیں۔ سو آئی وانٹ ٹو نو فرام یو، آپ ہمیں بتائیں کیا آپ نے کوئی ایسی خون، لاشیں، جلی ہوئی جگہ، صفائیاں، گھسیٹنے کے نشانات، a million things؟ ایسا تو وہاں پہ کچھ نہیں تھا۔ ہم سارے کرائم رپورٹر ہیں، جب پولیس کوئی ایسا کام کرتی ہے نا، ایک یا دو لوگ مار دیتے ہیں کسی طرح، تو ان کو چھپانا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ 2 لاشیں نہیں چھپا سکتے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ 100 لاشیں تھیں اور اس کو پھر کبھی بھی نہیں چھپتا بھی نہیں ہے، دوسرا 100 لاشیں سر بہت بڑی تعداد ہے، اس کو کیسے چھپائیں گے؟ ہاسپٹل سے کیسے غائب کریں گے؟ تو سڑک پر کیا تھا؟ اس میں میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز دیکھیں، آپریشن کس جگہ پہ ہوا، آپریشن سے چند لمحے پہلے کیا ہو رہا تھا، یہ بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ آپریشن سے پہلے، آپریشن سے آپ کہہ لیں کہ 20-25 منٹ پہلے ہی، اب ٹائم بھی بتا دیں ویورز کے لیے، ٹائم بھی بتا دیں، تقریباً آلموسٹ 10 ساڑھے 10 کے قریب ہوگا، گاڑیاں موو ہونا شروع ہوئی، لوگ واپس جانے لگے۔ میں نے کہا یہ کیوں واپس جا رہے ہیں، کیا ہوا ہے، کہ بات چیت ہو گئی ہے۔ اس دوران جب میں نے چیک کیا تو ہنگامہ رہی شروع ہو چکی تھی۔ ہنگامہ رہی کیوں ہوئی کہ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی یہاں سے بھاگ گئے۔ میں نے اس کو کیا، میں نے خبر چلا دی۔ وہ خبر جب چلی اس کے بعد ایک شور مچ گیا کہ یہ فیک کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں، وہ وہاں پر ہی ہے۔ وہ بعد ایئر وائی کو بھی پتہ چلا کہ یہ کیسے چلتی ہے، جی فوٹیج بھی آ گئی بعد میں۔ ہوا یہ کہ وہاں پر لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ ڈی چوک چلیں، انہوں نے کہا کہ جی ڈی چوک نہیں، ہم نکل رہے ہیں یہاں سے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا، جس کے بعد انہوں نے پتھراؤ کیا اور انہوں نے مارنے کی کوشش کی۔ ایک شخص نے علی امین کے گربان تک بھی پہنچنے کی کوشش کی، یعنی یہ صورتحال تھی۔ یہ ٹوٹی گاڑیوں کے ساتھ یہاں بھاگے اور G8 جا کے انہوں نے گاڑی چینج کی تھی اور پھر وہاں سے یہ نکلے تھے۔ تو ہنگامہ رہی تو پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ اس دوران پھر شیلنگ شروع ہو گئی۔ شیلنگ جب شروع ہوئی اور پھر فائرنگ کی جو آوازیں ہم نے سنی، ہم نے کسی کو اپنی آنکھوں سے یہ نہیں دیکھا کہ لاش پڑی ہوئی ہے یا زخمی پڑا ہوا ہے، وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، جو لوگوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ان کے بلڈ جو ہیں کپڑوں پہ، وہ ہمیں نظر آیا کہ یہ تعداد کیا تھی۔ تعداد تو یہی تھی، ہارڈلی 8-10 کر لیں، یہ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ لیکن جس تعداد میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 100 ہو گئے، پھر یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ایسا ایک تو پاسبل نہیں ہے، ہیومنلی پاسبل نہیں ہے۔ دیکھیں اس کے بعد پولیس نے اپنی حکمت عملی کیا بنائی، انہوں نے یہ کیا کہ جیسے آپریشن سٹارٹ ہوا، لوگ بھاگنے لگے تھے، انہوں نے پہلے ہی نفری کارڈن آف کی ہوئی تھی، انہوں نے گرفتاریاں شروع کر دی یہاں سے لے کے کشمیر ہائی وے تک، لوگوں کو پکڑ کے آپ سے۔ جی ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی، ہمارے رپورٹر شیراز گردیزی، جب میں صبح اٹھی ہوں 27 کو، جب میں نے یہ دیکھا کہ اتنا ان لوگوں نے میسیکر کا وہ کیا ہوا ہے، تو جو ہمارے گروپ میں، جو ہم لوگوں کے سب کے رپورٹرز کے گروپ بنے ہوئے تھے، ہر رپورٹر اپنے اپنے اسپاٹ سے جو خبر دے رہا تھا، ہمارے رپورٹر شیراز گردیزی جب یہاں سے ڈی چوک سے تقریباً 12-12:30 بجے نکالا ان کو، جنا ایونیو سے نکالتے ہوئے گئے ہیں، تو ہمارے رپورٹر شیراز گردیزی ان کے ساتھ ساتھ فیصل ایونیو تک گئے ہیں، اور جب وہ ایک منظر
تھا نا جب وہ سارے بھاگ رہے تھے, he got 1 million views on that video. شیراز گردیزی کی وہ ویڈیو ہے اور اس میں سارے لوگ واپس بھاگ رہے ہیں. میں نے شیراز سے پوچھا آنے سے پہلے, آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے, شیراز تم جناح ایونیو سے فیصل چوک تک ان کو باہر نکلتے ہوئے دیکھتے آئے ہو, اس دوران فائرنگ, کوئی بندہ گرا, مرا, لاش؟ اس نے کہا نو, نتھنگ. اچھا, آپ نے ایک دلچسپ بات کی جس کو میں نے نوٹ کر لیا اور میں واپس اس کے اوپر آؤں گا اور ویوز کو بتاتے ہوئے. یہ ہیں رپورٹرز کے گروپس, یہ بڑے بڑے گروپس ہیں اور اس کے اندر تمام رپورٹرز جو ہیں اپنی وہ معلومات جو عمومی طور پر شیئر کی جا سکتی ہیں, ایکسکلوسیو سٹوریز نہیں, یہ شیئر کرتے ہیں. اور یہ بہت ہی مستند گروپ ہیں کیونکہ اس کے اندر اگر آپ غلط انفارمیشن دیتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے گروپ والے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں. میں ذرا اس کے اوپر بھی بات کروں گا کہ گروپ کے اندر کیا بات چل رہی تھی. یور ٹیک آن دس, کیا آپ نے وٹنس کیا؟ سر میں ایگزیکٹ وہ آپ کو بتاؤں نا کہ جب یہ ڈی چوک میں آ کے محسن نقوی صاحب نے آ کے ٹاک کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو پش بیک کر دیا, تو اس کے بعد میں کیونکہ 4 دن سے نہیں سویا تھا, نورین نے جس طرح بتایا یہ نہیں سوئی تھی, ہمیں بھی, مجھے بھی بینگ اے کرائم رپورٹر جانے دیا تھا. میں کچھ دیر ریسٹ کے لیے گیا تو وہاں وائی فائی کے سگنل آئے کیونکہ انٹرنیٹ بند تھا, موبائل سروس چل رہی تھی. سر میں نے ٹویٹر کو دیکھا اور میں نے سوشل میڈیا کو دیکھا تو مجھے اتنی کریوسٹی ہوئی کہ یار کوئی بڑا کام پہ گیا, مطلب میں نکلا ہوئی ہے اور بعد میں بڑی خبر آ گیا. اچھا سر, اسی طرح میرے ہیڈ آفس والے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی کہا کہ یار دیر از سم تھنگ فشی, کیونکہ کچھ ویڈیوز بھی چڑھ رہی ہیں تو یار کوئی بیریکیڈ ہے. میں نے کہا یار میں ابھی وہاں سے آیا ہوں, انہوں نے آپ واپس جائیں. سر میں واپس آیا, ذوالقرنین میرے ساتھ تھا, ہم وہاں سے واک کرتے ہوئے آگے کلثوم پلازا چوک تک گئے. سر مجھے کسی جگہ بلڈ نظر نہیں آیا. سر اگر اتنی دیر میں کوئی اکوپمنٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ صفائیاں ہو جاتی. سر بلڈ ہو بھی, یہ کوشچن نہیں ہے کہ بلڈ تھا یا نہیں تھا, بلڈ ہو بھی, ہم نے ڈٹرمائن یہ کرنا ہے کہ فائرنگ ہوئی ہے, کیا اس سے لوگ مرے ہیں یا نہیں. دیکھیں اتنا جب بھی ہوتا ہے تو اس میں جب بھی لاٹھی چارج یا شیلنگ ہوتی ہے لوگ گرتے بھی ہیں, زخمی بھی ہوتے ہیں, خون بھی نکلتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں اس وقت جو ہے نا زخمیوں اور کھلے ہوئے سر اور یا زخموں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس بیانیے کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر قتل عام کا لفظ استعمال کیا گیا, جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ سینکڑوں کی تعداد میں لاشوں کو موو کیا, جس میں بتایا گیا کہ ہزاروں لوگ جو ہے زخمی ہوئے, جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ امریکن ویپنز کو استعمال کیا گیا اور ڈیڈ باڈیز گر رہی تھی. میں اس کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ شروع کریں گے نا تو جو اس دن سے 200 300 400 500 سے جو تعداد بڑھ رہی تھی نا, ابھی جو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لیٹسٹ قومی اسمبلی کا جو سیشن ہوا ہے اس میں عمر ایوب نے خود اسمبلی فلور پہ کلیم کیا ہے کہ ہمارے 12 کارکن شہید ہوئے ہیں. وہ اس کی بھی لسٹ ان کے پاس نہیں تھی کہ کیسے شہید ہوئے ہیں اور کون کون. وہ ڈیٹرمن کرنا خود اب پی ٹی آئی 12 لوگوں پر آ گئی ہے. ایسے ہی بتائیے. ذوالقرنین نے کہا نا کہ جو بشرا بی بی تھیں اور علی امین, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس چلے جائیں گے اور لوگ پہلے سے جانا شروع ہو گئے تھے. میں یہی سوچ رہا ہوں اس دن سے کہ اگر ان کے ساتھ اتنے زیادہ لوگ تھے تو تبھی مر رہے تھے نا زیادہ تعداد میں, نہیں تھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے. اور اس دوران پھر آپریشن ہوا, پھر انہوں نے خود ہی جو ان کے لڑکے تھے انہوں نے ان کو روکا بھی, گریبان سے بھی پکڑا, پھر اس کے بعد کنٹینر کو بھی آگ لگائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اتنی بڑی تعداد. لیکن دیکھیں بسط احترام, میں جو صحافیانہ منطق ہے اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں. میں بنیادی صحافت کی بات کر رہا ہوں کہ آپ وہاں پر تھے, آپ نے کیا دیکھا. مطلب اتنا بڑا واقعہ اگر کوئی کلیم کرتا ہے, اور اس کے اوپر میری رائے بڑی واضح ہے کیونکہ میں بھی 12:30 بجے یہاں سے گیا تھا, اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 3 گھنٹے کے اندر آپ نے اگر جو کلیم کیا ہوا اتنے لوگوں کو زخمی اور مارنا, یہ میکینیکلی بھی پاسبل نہیں. باقی باتیں تو چھوڑے, یہ میکینیکلی بھی پاسبل نہیں. سو آپ نے کوئی نشان ایسا نہیں, ایسا کوئی نشان نہیں. واپس آ جائیں اس کے اوپر. ہم ہاسپٹل سے 1.5 کلومیٹر کے تقریباً فاصلے پہ واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہے. جیو کا آفس موجود ہے ایک سائڈ کے اوپر, سنو کا آفس بھی اسی لیے ستارہ مارکیٹ میں. آپ لوگ یہاں پر موجود تھے, لیکن یہاں سے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا ہاسپٹل جانا, تو اس کا کوئی نہ کوئی تو ویژول ایویڈنس تو ہوگا نا. مطلب لوگ جو ہیں موجود ہوں گے, کسی نے دیکھا ہوگا, ہاہاکار مچی ہوگی, کوریڈور بھرے ہوئے ہوں گے, موبائل چل رہے ہوں گے. ایسا کوئی آپ کے سامنے آیا؟ سر کوئی ویڈیو ایسی نہیں آئی جس میں ایسا لگ رہا ہو کہ یہ زخمی آ رہا ہے اور یہ دیکھیں اس کو پولی کلینک یا پیمز اسپتال میں لے کے جا رہے ہیں. ہے ہی نہیں ایسی. جو ویڈیوز ہوئی وہ اے آئی سے بنائی گئی, اور وہ ویڈیوز جو کوریڈور کی ویڈیو جس کے بارے میں بعد میں رپورٹ, ایک آدھ میں نے ویسے دیکھی تھی, اس کے اندر وہ کہہ رہا تھا دیکھیں جی میرے پیچھے یہ بندہ لیٹا ہوا ہے اور یہ بھی دیکھیں, لیکن مجھے پتہ نہیں تھا وہ کہاں پہ ہے.
وہ پتہ نہیں پیمز کی ہے یا کہاں پہ ہے یا یہاں کی ہے یا نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو. سر جب میں ہاسپٹل میں اس حوالے سے میں پوچھ رہا تھا ان لوگوں سے کہ یار یہاں پہ زخمی تو آئے, تو ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ یار میری بات سنیں, اگر اتنے زخمی آپ بات کرتے ہیں نا, ہم ایگزیکٹ آپ کو بتا دیتے ہیں, ہمیں کوٹ نہ کیجیے گا. اس نے بتایا 151 لوگ جو ہے نا وہ یہاں پر آئے تھے پمز ہاسپٹل میں, ان میں سے صرف 6 ایسے تھے جن کو سرجری کی ضرورت تھی, باقی سب جو تھے ان کو ڈریسنگ کی گئی اور ان کو کہا گیا آپ ٹھیک ہیں اور وہ چلے گئے تھے. اچھا, اب میں آپ کو ذرا سنانا چاہتا ہوں سلمان اکرم راجہ کا ایک بیان, اور اس کے اوپر آپ نے بطور صحافی آپ حقائق پر بھی توجہ دیتے ہیں لیکن الفاظ پر بھی توجہ دیتے ہیں. اب آپ نے اس میں الفاظ سننے ہیں اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ قتل عام کی بات کر رہے ہیں, وہ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں اور جانوں سے کھیلنے والے معاملے کی بات کر رہے ہیں, یا وہ کیا کہہ رہے ہیں. سنوائیے جی سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا کہا. خان صاحب ایک بات پہ بالکل واضح ہیں کہ جو خون بہا ہے 26 نومبر کو, اس کو وہ نہیں چھوڑ سکتے. ہمارے لیے باقی ہر بات جو ہے وہ اس سے کم اہمیت کی ہے کہ جو خون بہا ہے, جو ہمارے لوگ گمشدہ ہیں, جن لوگوں کو گولیاں لگی ہیں, ان کا حساب دیا جائے. اور کوئی بات آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک ہمیں ہمارے جو گمشدہ لوگ ہیں ان کا حساب نہیں دیا جاتا. ہمیں دس از این امیزنگ ساؤنڈ, آئی ٹیل یو واٹ, کیونکہ اس کے اندر جو آپ نے کیا کیا سنا, پہلے میں آپ نے کیا سنا اس کے اندر سے. ہمارے گمشدہ لوگ جو خون بہا ہے ان کا حساب کریں. 2 چیزیں, گمشدہ اور خون. اور آپ نے گمشدہ اور خون. اچھا سر نہیں ابھی رک جائیں ذرا, میں نے ایک سوال ڈیولپ کرنا ہے. آپ نے کیا سنا سر؟ بالکل یہ گمشدہ, اور میرے ذہن میں سب سے پہلے فرشتے آئی ہیں. خون بہا, گولیاں لگی اور گمشدہ, اس میں قتل عام نہیں ہے, اس میں سینکڑوں لاشیں نہیں ہیں, اس کے اندر ہزاروں زخمی نہیں ہیں, اس کے اندر ہاسپٹلز کے اندر چوکڈ کوریڈورز نہیں ہیں. میں صرف یہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں. گو ہیڈ بتائیے. اچھا سر, جس طرح یہ گمشدہ بھی کہہ رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ KPK سے لوگ آئے تھے یہاں پہ, وہ مارے گئے بہت بڑی تعداد میں, وہ بہت بڑی تعداد میں زخمی بھی ہو گئے, ان کو غائب بھی کر دیا سب نے. واضح کر دیں کہ آپ نے یہ بیان کیا, یہ جملہ میرے پروگرام سے اٹھا لینا, اور کہا دیکھا رپورٹر نے ان کے پروگرام سے جو پر کہا تھا. آپ کو بتائیں کہ یہ ان کا اوریجنل بیانیہ ہے, ان کا بیانیہ ہے جو سوشل میڈیا پہ چلتا رہا. اب KPK واپس گئے, ان کے لوائقین بھی ہوں گے. اتنی بڑی تعداد میں جو گمشدہ لوگ ہیں انہوں نے کوئی شور نہیں وہاں پہ مچایا, جن کی اتنی ڈیتھ ہوئی ہیں وہ سامنے نہیں آئے. کوئی مطلب جنازے آتے بہت بڑی تعداد میں سامنے آ جاتے, اگر نہیں کرنے دیے تو وہاں پہ وہ شور تو مچاتے. ان کی اپنی حکومت تھی وہاں پہ کسی جگہ. پورا KPK ٹک ٹاک پر سر دیکھیں, گمشدہ میں آپ کو ایک بات کہوں, گمشدہ ہوئے ہیں وہ کیسے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم تفصیل میں جاتے نہیں ہیں. پولیس نے گرفتاریاں کی, کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے, کدھر گیا. پولیس نے اس کو CIA سینٹر شفٹ کیا, اس کے بعد ان کی ڈیٹیل بنائی, تھوک میں گرفتاری کی, اس کے بعد مختلف FIR FIR میں شامل کر کے ان کو کورٹ بھجوا دیا. یہ گمشدہ ہے بیسیکلی. وہ جو بات کر رہے تھے نا, یا تو یہ ہونا کہ بھائی اب تک ان کا پتہ نہیں چلا, بتائیں نا کہ اب تک اتنے لوگ ہیں. لیکن وہ فگر بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ تھی سر. پولیس کے ساتھ جو ہم نے ٹیلی بھی کی نا ساری فگر, وہ بالکل ویسی فگر نہیں تھی جس طرح یہ چل رہا تھا کہ مطلب دیکھیں گرفتار شدہ ہونا یا وقتی طور پر کسی کا پتہ نہ چلنا, وہ ایک بات ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ وہ بندہ گیا, اس کے بعد لاشے کو غائب کر دیا گیا اور اس کو تیزاب میں ڈیزالو کر دیا گیا, یہ آپ نے کلیم سنے, اس قسم کی بات تو اسٹیبلش میں. اچھا, اب اگر میں آپ سے کہوں ٹورڈز دی اینڈ, مجھے پروگرام کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے, کہ آپ اگر ہیڈ لائن بنائیں بیسڈ آن یور انویسٹیگیشن, تو وہ ہیڈ لائن کیا ہوگی اس تمام واقعے کے بارے میں 24 اور 26 بالخصوص قتل عام کے حوالے سے؟ وہ آپ کی ہیڈ لائن کیا ہوگی اپنی سٹوری کی؟ اگر آپ نے خود ہی ہیڈ لائن بنی, کیا ہوگی؟ سر میری یہ ہوگی کہ 26 نومبر کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جو چلایا گیا ہاسپٹل کا ریکارڈ اس سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا, اور جو کمپین کی گئی ہے وہ صرف پاکستان کو ڈی فیم کرنے کے لیے کی گئی ہے. سو اگر ہلاکتوں کی تعداد آپ کے خیال میں کیا ہوگی؟ کیا ان کے آپ کو واقعتاً کاز اینڈ افیکٹ پتہ ہے کہ یہ رینجر کی گولی سے مرا ہے, یہ سنائپر کی گولی سے, وہ اس قسم کے شواہد آپ کے پاس ہیں ہی نہیں؟ بالکل ایسا کوئی شواہد نہیں ہے سر. تقریباً 1 ماہ ہو گیا اس پہ کام کرتے ہوئے, مجھے ایسی کوئی چیز نہیں ملی. مجھے بہت سارے سورسز ایسے ہیں سر جو بعد میں اس ٹائم انگیج نہیں تھے, بعد میں آ کے انگیج ہوئے, مجھے ایسی کوئی چیز سامنے نہیں. سر دیکھیں, شواہد تو آئیں گے انویسٹیگیشن کے بعد, اس سے پہلے نہیں آئیں گے. جو صحافیانہ انویسٹیگیشن میں تو کوئی چیز ہوتی نہیں, تو اس کے اوپر آپ کی ہیڈ لائن کیا ہے ابھی تک جو آپ کے سامنے, آپ کی ہیڈ لائن کیا, مجھے ہیڈ لائن بتائیں. وہ یہ ہے کہ PTI کے حقائق کے برعکس دعوے. یور ہیڈ لائن جی. اب یہ 4 ہیں ٹی وی چینلز کے مستند لوگ جو ہیں یہ ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں, میں نے ان کو نہیں کہا, ان کو تو پتہ نہیں تھا, میں نے سوال کرنا ہے. گو ہیڈ. سر لیڈرشپ بھاگ گئی تھی جو اس وقت موجود تھی,
اور پھر اچانک ہی پھر یہ بیانیہ آ گیا، 100 سے اوپر لاشیں جو ہیں وہ گرا دی گئیں سوشل میڈیا کے اوپر. وہ اس لیے گرا دی گئیں کہ یہ جو لیڈرشپ ہے اس کی بدنامی زیادہ نہ ہو. ٹھیک، یہ آپ کی ہیڈ لائن ہے، یہ ادارتی ہیڈ لائن ہے لیکن چل جائے گی. آپ بتائیں. لو کے لیے سالہ کچھ بھی کرے گا، یہ میری ہیڈ لائن ہے. کیا آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ اس کے باوجود کہ صحافیانہ طور پر یہ چیز بالکل اسٹیبلش نہیں ہوتی، پھر بھی اس کی انویسٹیگیشن جوڈیشلی تو کرنی چاہیے؟ سر بالکل کرنی چاہیے. اتنا بڑا یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے کہ وہ جو لوپ ہولز تھے وہ کیا تھے، اس میں سیکیورٹی کہاں پہ انہوں نے اپنی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں بالکل ہونی چاہیے تاکہ نیکسٹ ٹائم جو ہے اس کا تدارک کیا جا سکے کہ ہم نے کس طریقے سے چیزوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آئی جی نے تو آرڈر کر دیا یہ کرنا ہے، نیچے جو کھڑا ہوا نا ایس پی، وہ وہاں پہ اس کی ترجیحات کچھ اور ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے چیز کو اس طرح نہیں کرنی، اس طرح کرنی ہے. تو جو یہ ہوا ہے کشمیر ہائی وے کے اوپر، لوگ یہاں پہنچنے میں یہی ہوا ہے نا، ان کی کوارڈینیشن نہیں تھی. اگرچہ میں ذرا پر امید نہیں ہوں، چونکہ میرے جس طرح پروڈیوسر نے بھی بتایا مجھے کہ یہ ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ 9 مئی کی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، وہ تو ان کو بھی نہیں مانتے ہیں. تو آپ کتنے شواہد لے کے آئیں گے؟ لیکن اس کے باوجود ہم کہیں گے کہ آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے، کمیشن بننا چاہیے، سیکوینس بنانا چاہیے، کہاں سے چلے کہاں پر پہنچے. جو سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے اس کا آپ کو ایک لنک بنانا چاہیے، ہاسپٹلز کے ریکارڈز آپ کو سامنے لانے چاہیے جس سے تمام کے تمام سوال ایڈریس ہوں. لیکن یہ مانتے ہوئے کہ کوئی بھی کام مکمل نہیں ہو سکتا صحافیانہ طور پر، جو ابھی تک صحافیوں کی اپنی ٹیسٹمنیز ہیں اور جو انویسٹیگیشن کی گئی ہے اس کے اندر تو وہ بات بالکل بھی نہیں ہے جس کا ہر طرف چرچا ہے. اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ.